Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر کس طرح برستی ہیں؟ کبھی غور کیا کہ بندہ ایک لمحے میں ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کی تکلیفوں، رزق کی تنگی، حالات کی سختیوں اور لوگوں کی بے رخی نے دل کو کمزور کر دیا ہو، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی روشنی دل پر آئے کہ زندگی بدل جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی ایک ایسی مختصر مگر بے انتہا عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی طاقت، اتنی برکت، اتنی رحمت اور اتنی خیر و پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر انسان اس کی حقیقت سمجھ لے تو اس کی زندگی کے دروازے بدل جائیں، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں، تو اس کے نصیب جگمگا اٹھیں، اس کی نسلوں تک پر رحمت کی بارشیں برسنے لگے۔ ناظرین کرام، جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، سورت الکوثر کے فضائل، اس کے معجزات، اس کی روحانی طاقت، اس کے وظائف اور اولیاء و بزرگان دین کے ان واقعات جنہوں نے اس سورت کی بدولت فقر سے نجات پائی، بیماریوں سے شفا پائی اور دشمنوں سے حفاظت حاصل کی۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورت الکوثر کو کوثر کیوں کہا گیا؟ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بھلائیوں کا نہ ختم ہونے والا سمندر، اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں، دنیا و آخرت کی کامیابیاں، رسالت کا شرف، جنت کی نہریں، روحانی سکون اور وہ سب عطائیں جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دینا چاہتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے کہ کوثر سے مراد وہ سب کچھ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت سنوار دے گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جس کی مٹی مجھ سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر اللہ تعالی نے مجھے عطا کی ہے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ کوثر کے نام میں صرف نہر نہیں بلکہ نبوت، قرآن، دین اسلام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ہر عطا شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں میں سے حصہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر بات کرتا ہے تو وہ بات معمولی نہیں ہوتی۔ سورت الکوثر نازل اس وقت ہوئی جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالی نے اعلان کیا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اس میں ایک عظیم راز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا جو قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا۔ نہ آپ کا نام مٹا، نہ آپ کی نسل ختم ہوئی، نہ آپ کی امت ختم ہوئی، نہ آپ کی رسالت، نہ آپ کا دین، نہ آپ کی عزت۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کا نام لیا جاتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورت الکوثر کا یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالیٰ رزق دے اسے کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا، جسے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر اس انسان کے لیے شفا، رحمت اور آسرا ہے جس کے دل میں غم ہو، جس کے رزق میں تنگی ہو،
جس کے حالات بگڑ چکے ہوں، جس پر دنیا کا بوجھ بڑھ جائے۔ یہ صورت دل کو مضبوط کرتی ہے، مایوسی کو دور کرتی ہے، خوف کو ختم کرتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بے شمار بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر وہ صورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص شدید غربت کا شکار تھا۔ کئی سال کی محنت کے باوجود اس کی حالت نہ بدلی۔ کسی جگہ کام نہیں چلتا تھا، کاروبار ٹوٹ جاتا تھا، لوگ دھوکہ دیتے تھے، صحت کمزور تھی اور گھر میں پریشانیاں بڑھتی جاتی تھیں۔ ایک دن ایک اللہ والے نے اسے کہا کہ بیٹا، نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ کی رحمت دیکھنا۔ اس نے یقین کے ساتھ عمل شروع کیا۔ صرف 22 دن گزرے تھے کہ اس کے کاروبار میں ایسی برکت آئی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اس کا رزق کھل گیا، قرض اتر گئے، دشمنوں کی زبانیں بند ہو گئیں، گھر میں سکون آ گیا اور اس کے بچے بھی خوشحال ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون نے بتایا کہ وہ کئی سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی ظاہر کرتی تھی، مگر ایک بزرگ نے کہا کہ روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکوثر 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کیا کرو۔ 3 ماہ نہ گزرے تھے، اللہ تعالی نے اسے خوشخبری عطا فرما دی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ سورۃ الکوثر صرف خیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھ لی جائے وہاں فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں، شیطان داخل نہیں ہوتا، حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے اور رزق دریا کی طرح بہنے لگتا ہے۔ بعض اولیاء نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر انسان کی قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، دل کی تاریکی کو دور کرتی ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف اڑا دیتی ہے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کو شکریہ سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا، اللہ کے قرب کو محسوس کرنا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں عظیم وظیفے کی۔ جو لوگ رزق کی بارش چاہتے ہیں، ایسی کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں، گھر میں خوشحالی آئے، برکت ہو، بیماریاں دور ہو جائیں، مشکلات ختم ہوں، دشمن ناکام ہوں اور اللہ کے فرشتے نگہبان بن جائیں، وہ اس وظیفے پر یقین کے ساتھ عمل کریں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پینے کے قابل چیز اپنے سامنے رکھیں، یعنی پانی وغیرہ، پھر 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ ہر 10 مرتبہ کے بعد 3 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کہیں، آخر میں دعا کریں اور ہاتھ پھیر کر پانی پی لیں۔ اس وظیفے کے ساتھ مراقبے کی کیفیت یہ ہو کہ آنکھیں بند کریں، دل میں تصور لائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ کے دل، گھر، رزق اور نصیب میں اتار رہا ہے۔ تصور کریں کہ کوثر کی نہر سے رحمت کا نور آپ کے سینے میں اتر رہا ہے۔ 5 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد محسوس ہوگی، 15 دن میں حالات بدلنے لگیں گے اور 40 دن کے اندر ایسی برکت ملے گی کہ آپ کی زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ چینل لوگوں کی رہنمائی، قرآن و سنت کی باتیں عام کرنے اور روحانی طور پر آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید بابرکت معلوماتی اور روحانی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب لوگ قرآن پاک کے نور سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے، آپ کے رزق میں وہ برکت عطا کرے جو نسلوں تک بہتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔